السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، اپنے گھروں میں خوش رہیں، آباد رہیں۔ جو تو میرے ولاگ دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ کل جو ہے وہ میں نے کس ٹاپک پہ بات کی تھی، تو آج جو ہے نا میں اسی ٹاپک کے بارے میں بات کروں گی، میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں، سسرال کے بارے میں، کہ سسرال میں جو ہے وہ لڑکیوں کو کیسے رہنا چاہیے، کیا کچھ کرنا چاہیے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ کا لائف پارٹنر جو ہے وہ بڑا آپ کو سپورٹ کرے، تو اس کے لیے جو ہے نا آج میں آپ کو کچھ ٹپس بتاؤں گی، اور سسرال میں رہنے کی بھی آپ کو میں ٹپس بتاؤں گی۔ میں نے اپنے لاسٹ ولاگ میں بھی بتایا تھا کہ میری شادی کو الحمدللہ 6 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، تو 6 سال کا میرا ایکسپیرینس ہے۔ مجھے بھی بہت زیادہ ٹف ٹائم دیکھنا پڑا تھا، لیکن اللہ کا بہت زیادہ شکر ہے کہ ٹف ٹائم کے بعد جو ہوتا ہے نا آسان ٹائم جو ہے وہ آتا ہی ہے۔ سب سے پہلے تو میری اپنی ان سب بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ جن کے مائنڈ میں نا بہت زیادہ نا نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، مطلب جو ہر چیز کو نیگیٹیو سوچتی ہیں، مطلب کوئی بھی ہے نا گھر میں کوئی بھی بات ہو رہی ہے تو وہ ہر چیز کو نا نیگیٹیو لیتی ہیں، تو سب سے پہلے تو اپنے اندر نا پازیٹیوٹی پیدا کرو۔ اگر بہت سے رشتے ہوتے ہیں، کچھ رشتے ہوتے ہیں جو آپ کو دل سے اپنا سمجھتے ہیں، بہت سے رشتے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو مطلب اپنا کہتے ہیں لیکن اپنا بنتے نہیں ہیں۔ سسرال میں جو ہے نا یہ سب کچھ ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا یہ نہیں سمجھنا کہ صرف میرا خاوند ہے، مطلب صرف میرا شوہر ہے تو میں نے اسی کی سننی ہے، اسی کی سمجھنی ہے، اسی کو منانا ہے۔ یہ سب سے غلط بات ہوتی ہے، جن لڑکیوں کی یہ سوچ ہوتی ہے یا جن لڑکیوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ صرف شوہر کو لے کے تم نے چلنا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میری جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ آپ کے گھر کے بڑے ہیں نا، آپ کے سسرال میں آپ کے ساس ہیں، سسر ہیں، نند ہے، جیٹھ ہے، جٹھانی ہے، ان لوگوں کو اگر آپ ساتھ لے کے چلتے ہو تو اس میں ایک تو آپ کی عزت بھی ہوتی ہے، اور اللہ نہ کرے اگر کل کو کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے، جیسے ہسبینڈ وائف کی لڑائی ہوتی ہے، تو جو بڑے ہوتے ہیں نا گھر کے وہ بھی آپ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو باقی جو مسئلے مسائل ہیں جس طرح لڑائی جھگڑے وہ تو ہر گھر میں ہوتے ہی ہیں، تو ان چیزوں کو یہ نہیں سوچ لینا چاہیے کہ یہ لوگ جو ہے نا میرے دشمن بن گئے ہیں تو بس اب میرا جو ہے نا وہ میں نے ہسبینڈ کو ہی اپنے قابو میں کرنا ہے، ہسبینڈ کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، وہ میری مانے، میری سنے، جو میں کہوں۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ہسبینڈ بھی جو ہے وہ کوئی روبوٹ تھوڑی ہے، کوئی جس طرح آپ نے چلانا ہے تو وہ اس طرح سے چلنے لگ جائے گا، آخر اس کی بھی اپنی فیملی ہے۔ تو جب ایسے ہی آپ سوچو، جب ہسبینڈ آپ کو آپ کے گھر والوں کو غلط کہتا ہے یا بولتا ہے تو آپ کو بھی تو غلط لگتا ہے نا۔ اس طرح ہی جب آپ ہسبینڈ کے گھر والوں کو غلط بولو گے تو اس کو بھی غلط لگے گا۔ تو میری طرف سے تو یہی ہے کہ آپ کو جو 1-2 سال ہے نا، سب سے پہلے تو آپ لوگ اپنے ایک دوسرے کی جو ہے نا نیچر، جو عادتیں ہیں ان کو پہلے دیکھو، اپناؤ کہ یار وہ کیا چاہتا ہے، وہ کیا کرتا ہے۔ اور اگر میں آپ سے ایک ایڈوائس میں آپ کو یہ ایک ٹپ دینا چاہوں گی کہ جب ہسبینڈ غصے میں ہے اور آپ کوئی چیز منانا چاہ رہے ہو اور وہ مان نہیں رہا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پہلے سکون سے نا، مطلب ایزی ہو جو، آپ ہائپر بھی ہوئے ہوگے، آپ میں اس ٹائم انا کی جنگ بھی چل رہی ہوگی کہ یار میری بات مانی جائے، تو اگر ہسبینڈ غصے میں آ گیا تو آپ نے کرنا ہے کیا ہے، آپ نے اگر آپ کوئی چیز منوانا چاہ رہے ہیں تو آپ نے، اگر وہ کہہ رہے ہیں نا کہ مطلب اگینسٹ جا رہے ہیں آپ کے ہسبینڈ کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، تو آپ نے اس ٹائم پہ اچھا کہہ دینا۔ اس کے بعد تھوڑا سا موڈ، تھوڑے ٹائم بعد موڈ چینج ہوگا آپ کے ہسبینڈ کا، جیسے ہی موڈ ٹھیک ہوتا ہے تو آپ اس ٹائم بیٹھ کے اس چیز کو ٹیکل کرو، بڑے آرام سے پیار سے وہ بات کرو۔ پھر اس میں کیا ہوگا کہ اس میں وہ چیز جو ہے نا ایک ٹائم پہ تو یہ ہو جائے گی کہ اس نے میری بات مان لیا، ہسبینڈ بھی ہو جائے گا کہ یار اس نے تو میری بات مان لیا، سب ہو گیا۔ لیکن تھوڑے ٹائم بعد جب آپ وہی بات کسی تھوڑے صحیح موڈ میں، اچھے موڈ میں کرو گے تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کو سمجھاؤ، اس کو ٹیکل کرو۔ میرے جو لائف میں سارا کچھ تھا نا وہ اسی طرح سے ہی چلا تھا۔ میرے جو ہسبینڈ ہے نا وہ بہت زیادہ غصے والے ہیں، غصے والے تھے بھی ہیں اور ہیں بھی ہیں، لیکن اب یہ ہو گیا ہوا ہے کہ 6 سال میں مجھے پتہ چل گیا ہوا ہے کہ ان کو کیا چیزیں پسند ہے، کیا چیزیں جو ہے وہ ڈس لائک کرتے ہیں، کس چیز سے جو ہے زہر کو غصہ آ جاتا ہے۔ میں نے ان کی وہ چیزیں دیکھ لی ہوئی ہیں، لیکن اس میں نا میرا یہ ہو گیا ہوا تھا کہ میری نند کے ساتھ، میرے سسر کے ساتھ جو ہے نا وہ باؤنڈنگ بہت اچھی تھی۔ اس میں نا یہ تھا کہ میں مطلب کوئی بھی مسئلہ مسائل ہوتا تھا نا تو میں اپنی نند سے ڈسکس کر لیتی تھی۔ وہ ان میرڈ تھی تب میری شادی کے بعد نا، ساس تو تھی نہیں، تو یا میں جب روم سے آتی تھی یا کوئی مسئلہ مسائل ہوتا تھا تو میری نند میرا فیس دیکھ کے سمجھ جاتی تھی کہ یار کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو مجھے بتاؤ، میرے ساتھ شیئر کرو۔ تو میں نا بجائے اس کے کہ میں اپنی بھابھیوں سے، اپنے بھائیوں کو جا کے ان کو فون کرتی تو ان کو بتاتی کہ یہ مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ میں کیا کرتی تھی، میں اپنی نند سے شیئر کرتی تھی۔ تو میری نند کیا کرتی تھی، وہ
اپنے بھائی کو یعنی کہ میرے ہسبینڈ کو وہ نہ کہیں بتاتی کچھ نہیں تھی، وہ ویسے ہی باہر کہیں چکر لگانے چلے جاتے تھے اور راستے میں نا ان کو تھوڑا سا سمجھاتی تھی سارا کچھ کہ دیکھو تم لوگوں کا نیا رشتہ ہے تو تم لوگ ایک دوسرے کو تھوڑا ٹائم دو، کیونکہ جذباتی جب بندہ ہو جاتا ہے اسٹارٹنگ میں کوئی اتنا میچور نہیں ہوتا ہے، جب نئی نئی شادی ہوتی ہے نا تو ہر بندے کو نا یہ ہوتا ہے کہ میری مانی جائے، تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کی ہسبینڈ کے ساتھ بھی تھوڑی ٹھیک ہو جاتی ہے، اس میں آپ کی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے گھر والے جس طرح سسرال والے نا ان میں بھی آپ کا یہ ہو جاتا ہے کہ یار ہاں آپ کو بھی لگنے لگتا ہے کہ یہ آپ کے اپنے ہیں، سب سے پہلے تو ان کو اپنا سمجھو، ان کو بالکل اپنا دشمن نہ مان لو۔ اس کے علاوہ جب آپ کی دیورانی جٹھانیاں یا آپس میں، کیونکہ یہ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے کہ یار وہ میرے سے آگے نکل گئی ہے، یہ یا اس نے ایسے کر لیا ایسے کر لیا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نا گھر میں ہوتی رہتی ہیں، تو اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سننی سب کی ہے لیکن کرنی ہے آپ نے اپنے دل کی ہے اور دماغ سے کام لینا ہے۔ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یار میں اس رشتے کے ساتھ اگر یہ کروں گی تو اس کا جو ہے ایفیکٹ میرے رشتے پہ کیا پڑے گا، اور گھر کی بڑی بہو جو ہوتی ہے نا اس پہ بہت زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے وہ، کیونکہ اس نے نا اچھا مین چیز یہ ہوتی ہے کہ گھر کی بڑی بہو پہ ساری ذمہ داری ہوتی ہے، اچھا وہ جب چھوٹی آتی ہے نا تو وہ بڑی کو نا یہ احساس ہونے لگ جاتا ہے اچھا چھوٹی بھی اب جو ہے وہ کوئی اسٹرکٹنیس نہیں ہو رہی ہے، اس کو کوئی پابندیاں نہیں لگ رہی ہیں، اس پہ کچھ نہیں ہو رہا، میں نے سارے کام کرتی تھی میرے ٹائم پہ یہ ہو گیا، تو یار ہر بڑے کا یہی ہوتا ہے جب نیا نیا بندہ گھر میں آتا ہے نا تو سب سے بڑی بات ہے نا آپ لوگوں کو ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہو نئے بندوں کو، نہ نئے بندے آپ کو ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو تھوڑا سا نا ٹائم لگتا ہے۔ تو میں یہاں پہ یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپس میں آپ کو کوئی کہیں سنی باتوں میں کبھی بھی یقین نہ کرو، اور اس سے کیا ہوتا ہے جب آپ اپنے سسرال والوں کے ساتھ اچھا چلتے ہو تو ہسبینڈ جو ہے نا وہ آٹومیٹکلی آپ کی فیملی کے ساتھ اور آپ کے ساتھ نا اچھا چلتا ہے، آپ کا خیال کرتا ہے۔ تو یہ میری ویڈیو تھی، انشاءاللہ میں اس ٹاپک پہ اگین ویڈیو بناؤں گی، تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرو، کمنٹ کر کے لازمی بتاؤ، میرے چینل کو سبسکرائب کرو اور اپنے اندر سب سے پہلے نا پازیٹیوٹی پیدا کرو۔ اگر کوئی بڑی بات بھی سن لیتے ہو نا تو سنو، بالکل ایزی رہو کہ یار پتہ نہیں اس اگلے بندے نے بات کی بھی ہے کہ نہیں کی ہے، شاید یہ ہمیں غصہ چڑھانے کے لیے کر رہا ہے۔